ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و مکرم ناظرین عظیم وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتوں و گھڑیوں کے اندر روبی چینل کے اس خصوصی پروگرام نور رمضان میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیخ احمد قادری۔ میرے ساتھ موجود ہے شہر حیدرآباد کی ممتاز عالم دین پروفیسر ابوالفدا شاہ محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی القادری الملتانی حفظہ اللہ تعالی، سابقہ ڈین فیکلٹی عثمانیہ یونیورسٹی۔ میں مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، یاد رہیں یہ پروگرام انتہائی اہم اور خوبصورت پروگرام جو براہ راست آپ کے سامنے روبرو پیش کیا جاتا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ فون کال شامل کیے جاتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کو میرا سلام بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کو میں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھا سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا اجر قیامت کے دن ملے گا، اللہ تعالیٰ آمین آمین جنت فردوس میں مقام ملے گا، اللہ آمین بہت اچھا سمجھاتے آمین ہیں۔ آمین۔ میں پہلی بار سنا ہوں، میں جو اتنا سب سمجھاتے ہیں، اتنا سب شروع سے لے کے آخر تک سمجھاتے ہیں۔ جی جی میں کچھ زیادہ بہت معاف چاہتا ہوں، اگر کچھ جی میرے سے پوچھ لے تو میں نے سوال لکھا ہوں صاحب نے جی قرآن ترجمہ سن کے جی، معلومات سوال کرنا پوچھے، میرے۔ سوال دو پوچھے۔ سوال ہے صاحب۔ پہلا سوال جی یہ ہے صاحب کہ اچھا میاں بیوی محبت میری صاحب، میاں بیوی محبت کیوں میری سمجھ نہیں آیا بات۔ میاں بیوی کو 10 سال کی گھر میں رہ کے بات نہ کرے، 12 سال، اور ایسا کیا تو میں جو میاں بیوی کا کیا جی ذرا بتاتا ہوں میرے جی، دوسرا سوال ایک ہی گھر میں رہ کے بات نہ کرے۔ جی، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے صاحب کہ بات بچیوں کو شادی کرتے ہیں، جی بچے ماں باپ ایسا لڑکی کی زبردستی سے شادی کرتے ہیں، ان کو رضامندی نہیں لیتے، تو ایسا کرنا کیسا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سناتے، مہربانی۔ جی ضرور، سماعت فرمائیں ایک کے بعد دیگر آپ کے سوالات جو ہے مفتی صاحب جواب دیں گے۔ سماعت فرمائیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ سائل کا تھا کہ لوگ آپس میں ایک ساتھ میاں بیوی ہوتے ہیں، مگر کہ سالوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کے درمیان میں محبت اور وابستگی کا نہ ہونا، یہ کیا وجوہات ہے، اور پھر اس کے متعلق آپ اگر اپنا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ایک ریگولر کوشچنر روز ہم سے علمی مسائل دریافت کرنے والے محترم کا فون تھا، ان کے ایک دو سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ قبل اس کے میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے ایسے کلمات کہے ہیں جس کے لیے میں اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا ہوں۔ بہرحال آپ کی محبت ہے، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزاء۔ دیکھیے، پہلا سوال یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا فقدان ہے، اور ایک چھت میں کئی دن بلکہ برسوں کا ذکر کیا ہے سائل نے کہ رہتے ہیں اور گفت و شنید مفقود رہتی ہے۔
میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند رہتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ انتہائی غور طلب امر ہے۔ اس گھر والوں کے جس گھر میں یہ ماحول ہے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ اختلافات کو ختم کر کے اس گھر میں صلح صفائی قائم کریں۔ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں محبت میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا ایک دوسرے کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے سے کہیں جب اتفاق نہیں ہوتا ہے تو اپنی اپنی رائے پہ جو بضد رہتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، وہاں پر بھی کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو نکال پھینکیں، ہم اپنے نفس کو نکال پھینکیں اور ہر امر، ہر معاملے میں حکم خدا اور حکم رسول مقدم رکھیں۔ حکم خدا، حکم رسول ہمارے پیش نظر رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہماری پہلی کوشش رہے۔ ہماری پہلی کوشش یہی رہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی رہے۔ تو دوستو، جب یہ نظریہ ہمارا قائم ہو جائے گا تو بتائیے اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا میاں بیوی کے درمیان، عزیز و اقارب کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان۔ جائے کہ یہ تو نفرت انگیز ماحول بتا رہا ہے، جو سوال میں جن چیزوں کا بات آئی ہے کہ یہ تو ایک نفرت کی بات آ رہی ہے۔ یہ میاں بیوی کا جوڑا محبتوں کا جوڑا ہے، محبت کا جوڑا ہے، الفت کا جوڑا ہے، مودت کا جوڑا ہے۔ دوستو، ایسے عمدہ بندھن میں اس قسم کی نفرت کا عمل دخل کدھر سے؟ یہ نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ناظرین محترم، یہ کہیں ماحول ہے تو اس ماحول کو ختم کرنے کی ذمہ داری ان لڑکا لڑکی کے ماں باپ کی ہے، ان کی اولاد کی ہے، ان کے بھائی بہن کی ہے، ان کے عزیز و اقارب کی ہے، ان کے اڑوس پڑوس کی ہے، ان کے محلے والوں کی ہے، ان کے شہر والوں کی ہے۔ یہ بڑی معیوب بات ہے۔ اتنے دن آپ بتا رہے ہیں کہ برسوں میاں بیوی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک چھت تلے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے حدیث، اگر ایک رات گزرتی ہے عورت کی اور شوہر اس سے ناراض ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ اس عورت پر لعنت برستی ہے، اللہ، اس عورت پر لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہاں تو معاملہ کدھر کا کدھر ہو رہا ہے۔ دوستو، جھگڑے کا وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیوں اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے؟ اس کو غور کیجئے، اس کو دیکھیے، اس کا سدباب کیجئے، اس کو پھر اس کا اعادہ ہونے نہ پائے ایسے تدابیر اختیار کیجئے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور کوئی کیا جھگڑا ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان؟ بتائیے آپ۔ ہاں، کچھ خاتون کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی، یا اس نے کچھ مطالبہ کیا، اس نے کچھ خواہش کی، یا اس نے کچھ فرمائش کی جس کو شوہر نے مکمل نہیں کیا، یہی اختلاف کا سبب ہے۔ اور کیا ہے بتائیے اب اس سے زیادہ؟ ٹھیک ہے، آپ کی فرمائشوں کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے تو آپ غور کیجئے آپ کے شوہر کا جیب اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں، اس کا مالیہ اس حد تک اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس کا ذرائع پر دیکھ لیجیے آپ۔ اور ایسی فرمائش مت کیجیے جو آپ کے شوہر کے سر سے اوپر ہو، جو آپ کے شوہر کے سر سے اوپر ہو، اور ایسی فرمائش بھی مت کیجیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت کی جس چیز میں شریعت نے اجازت دی اسی میں برکت ہے، اسی میں برکت ہے۔ آپ نے ٹھان رکھی ہے میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی میاں سے۔ دوستو، کیا ہے اس میں؟ کیا مل رہا ہے؟ کتنا عمدہ رشتہ ہے، شوہر سے اچھا کوئی اور رشتہ ہے دنیا میں؟ جب شادی ہوتی ہے تو دوستو، عورت ماں کو بھی چھوڑتی ہے، باپ کو بھی چھوڑتی ہے۔ ماں باپ جس نے پیدا کیا، جس نے عمر کے اس اسٹیج میں لایا، اس کے بعد اب عورت کی زندگی اور عورت کا مستقبل اور عورت کی عزت
کہاں ہے؟ اس کے شوہر کے ساتھ ہے، اس کے شوہر کے گھر میں ہے۔ تو اتنا صبر رکھتے ہوئے آپ اس سے اتنا نفرت کا ماحول قائم کر کے آپ زندگی بسر کر رہی ہیں، تو افسوس کی بات ہے۔ توبہ کیجیے، توبہ کیجیے۔ شوہر کون؟ شوہر کون؟ دوستو خدا رخواستہ اگر وہ زیادتی بھی کیا ہے تو معاف کیجیے، اللہ آپ کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ جو ظلم شوہر کا برداشت کرتی ہے اس کے لیے کیا بشارت آئی معلوم؟ کل حشر میں، روز محشر میں وہ حضرت آسیہ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ، حضرت آسیہ کون؟ کیسی خاتون ہے؟ اس خاتون کے ساتھ تمہاری معیت ہوگی، کیونکہ ان کا شوہر فرعون تھا، ظالم و جابر تھا۔ انہوں نے اولو العزم نبی سیدنا موسیٰ کو اپنے گود لیا تھا۔ دوستو حضرت آسیہ کے ساتھ تمہاری سنگت ہوگی، اس چیز کو سمجھیے۔ آپ سب کچھ اس دنیا ہی کو مت سمجھیے، دنیا آئے گی جائے گی، یہ ہمارا محور نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد خدا اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ دوستو زندگی گزر جائے گی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آئے گی موت، موت ہے ہی ہے، لیکن موت کے بعد کی کوئی لمٹ ہے؟ اس کے بعد 50 سال، 100 سال، 80 سال، 500 سال ہے؟ نہیں، خلاص اب یہ زندگی، اب اس کے بعد الحمدللہ آپ کے حسنات ہیں، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کے جو زندگی میں اعمال ہے اس کے نتائج ہے، اس زندگی کی جو آپ کی محنتیں ہیں اب اس کے ثمرات آپ کو حاصل ہونے والے ہیں۔ تو اس طرف فکر کیجیے۔ اور شوہروں سے بھی میری خواہش ہے کہ عورت اگر زیادتی کی ہے، عورت ہے، عورت کو اتنا کوشش کر لیجیے سدھارنے کی کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اللہ، عورت کو ٹوٹنے مت دیجیے، عورت کو اس حد تک اس کے ساتھ مقابلہ مت کیجیے۔ عورت بہت مضبوط چیز کا نام ہے۔ عورت جب ٹھان لیتی ہے تو دوستو اس کو کنٹرول میں لانا بڑی دشواری کی بات ہو جاتی ہے۔ تو عورت بھی ایک ذات کا ایک مظہر ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسے آپ مخلوق ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ آپ مذکر ہیں تو وہ مؤنث ہے، آپ میل ہے تو وہ فیمیل ہے۔ جو صفات آپ کے اندر ہے، جو مزاج آپ کے اندر ہے، آپ کا ہے، جو فطرت آپ کے پاس ہے وہ فطرت اس کے پاس بھی ہے، وہ مزاج اس کے پاس بھی ہے۔ تو اس حد تک اس عورت کے پر ظلم مت کیجیے، تشدد مت کیجیے، اس کے ساتھ غیر شرعی سلوک روا مت رکھیے۔ محبت کے ساتھ ہر چیز کا مسئلہ حل ہے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو گفتگو سے حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل گفتگو ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اغراض آپ کو بالائے طاق رکھنا ہے، اپنے انا کو آپ کو ختم کرنا ہے۔ آپ اپنی انا اور اپنے اغراض کو ختم کر کے بیٹھیے، کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ ہر نیا حل ویسا نہیں ہے، ہر مسئلہ حل ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہونا، آپ کی انا نہیں ہونا اور آپ کے اغراض نہیں رہنا۔ بے لوث ہو کے آپ کام کیجئے، دیکھیے آپ کیسے کیسے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ آج جو دنیا میں جتنے ڈیولپمنٹس ہیں، جتنی چیزیں آج ہے باقی دوستو، وہ بے لوث اور بیریا لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہے۔ جو غرض مند رہتے ہیں، جو نفسا نفسی کا جو معاملہ رہتا، وہ اپنی حد تک ہی جیتے ہیں۔ جو اوروں کے لیے جیتے ہیں وہ ان کا نام بھی باقی ہے، ان کا نشان بھی باقی ہے۔ تو ایسی زندگی گزاریجیے۔ محبت میاں بیوی، دیکھیے کون آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے، آپ کے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے میرے بھائی اور بھاؤج کے اندر گفتگو نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ نہیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ اور جہاں ایسا ماحول ہے وہاں نہ رحمت کا نزول بند ہو جاتا ہے، وہاں جہاں لعنت برستی ہے وہاں رحمت کا کیا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ رمضان آؤ جاؤ وہاں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حل نہیں بنایا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا، اپنے آپ کو آپ نے بنجر بنا لیا۔ تو دوستو زرخیز بنیجیے، نفع بخش اور نفع آور بنیجیے، فائدہ مند اور فائدہ پہنچانے والے بنیجیے۔ یہ صفات اختیار کیجیے، یہ انسانی صفات ہے۔ اور جو باتیں ابھی سائل نے کہا ہے، یہ سارے کے سارے شیطانی صفات ہیں۔ آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں،
शैतान को आप खुश कर रहे हैं और रब को नाराज़ कर रहे हैं। तो मोहतरमा खातून है तो मुझसे ख्वाहिश है कि सजदा ज़ब के अलावा किसी के लिए रवा रहता तो वो शौहर को रहता, वो मर्तबा शौहर का है, वो मर्तबा शौहर का है। जब ऐसे मर्तबे वाले के साथ बरसों आप तक ये कलाम आपके गुफ्तगू बंद है तो दीगर बात तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। बहरहाल अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम बारगाह इज़्ज़त में 10 बार दुआ है इलाहुल आलमीन, जहाँ कहीं ऐसा माहौल है उस माहौल को ख़त्म फरमा के मोहब्बत को वहाँ पर परवान चढ़ा। आमीन। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, आपने अभी बहुत ही अहम सवाल का जवाब समाअत फरमाया है। आइए एक और सवाल साइल का जो किए थे कि वो ये जानना चाहते थे कि जो बच्चियों की शादी का मरहला होता तो क्या सरपरस्त हजरात अपनी बच्चियों को इजाज़त लें या फिर बच्चियां उसमें ये कह सकती कि हमसे इजाज़त लें तभी शादी की जाए? देखिए, ये एक टेक्निकल सवाल है, अच्छा सवाल है, फ़िक़ही मसला है और ज़रूरी मसला है, ज़रूरी मसला है। देखिए, जब लड़की बालिग़ हो जाती है, जब लड़की बालिग़ हो जाती है या लड़का बालिग़ हो जाता है तो उनको निकाह का इख्तियार है, उनको पसंद, अपनी पसंद का साथ निकाह करने का उनको इख्तियार है। बालिग़ हैं वो तो बालिग़ के लिए इख्तियार है, नाबालिग़ अगर है तो सरपरस्त को इख्तियार है, सरपरस्त को इख्तियार है। तो अब जो निकाह आम तौर पे जो हमारे मुआशरे में होते हैं माँ बाप पसंद करते हैं, उसके बाद उनके इल्म में लाते हैं, सारी बातें लड़का लड़की के इल्म में रहती हैं। कोई चीज़ उनसे छुपा के कहीं बात करके आके उनको ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती किसी पे मुसल्लत नहीं करते हैं, उनकी तरफ मर्जी को मुक़द्दम रख के सारे मराहिल तय करते हैं। तो सारे मराहिल तय हो गए और लड़की की मर्ज़ी नहीं लिए तो लड़की को इख्तियार है निकाह नहीं करती बोलने का। उससे जो काजी साहब जब खुतबे निकाह होता है, इजाब व कबूल फ़र्ज़ है, निकाह में इजाब व कबूल फ़र्ज़ है 2 गवाहों की मौजूदगी में। अब निकाह हो गया, निकाह में इतना ही है, इजाब कबूल मर्द की तरफ से पेशकश कि मैं तुमको अपने निकाह में ले रहा हूँ 25,000 महर मुअज्जल के एवज़, ये मर्द ने कहा। औरत ने कहा इस मक़दार मुक़र्ररा पर मुझे ये निकाह मंजूर है। हो गया निकाह हो गया। 2 गवाह ज़रूरी है, एक मर्द 2 औरतें या 2 औरतें या 2 मर्द, औरतें 2 नहीं, एक मर्द 2 औरतें या 2 मर्द की मौजूदगी में ये काम ये अमल हो गया तो अब उन लड़का और लड़की का निकाह हो गया। तो दोस्तों, जब निकाह हो गया इट इज़ ओके। अब लड़की को बिल जबर उसके लिए निकाह की तारीख़ मुकर्रर कर दी है, उसकी मर्ज़ी नहीं है, उसको ला के बिठा रहे हैं, उसको सब कर रहे हैं। जब काज़ी साहब के पास से पेपर लाए के पूछा जाता है तो वो नहीं बोल दी तो चैप्टर क्लोज, पूरा मैदान साफ, उसको पूरा इख्तियार है। बालिग़ है, वो बालिग़ लड़की है, बालिग़ लड़की को मुकम्मल इख्तियार शरीयत दे रही है। नाबालिग़ अगर है तो उसके वली को इख्तियार है, उसके वली को इजाज़त है, उसके सरपरस्त को, उसके माँ बाप को इख्तियार है उसको निकाह कराने का। बालिग़ के लिए लड़की की रजामंदी ज़रूरी है, लड़की की रजामंदी या लड़के की रजामंदी के बगैर ज़बरदस्ती उसको थोप रहे हैं उसके ऊपर और उसको थोप रहे हैं इसके ऊपर। दोस्तों, ज़िंदगी का मामला है ये हफ्ता 2 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, साल 2 साल का मामला नहीं है, मौत तक ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक दूसरे की मौत ही से ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है या बाद ना खास्ता ना आगाहानी सूरत में तलाक़ की वजह से मुनक़ति हो सकता है। बस सूरत दीगर उन्हीं को ज़िंदगी गुजारना है, शब व रोज़ एक साथ, उनको एक जान 2 जिस्म की तरह ये ज़िंदगी का मामला होता है मियाँ बीवी का। तो ऐसे रिश्तों में ज़बरदस्ती नापसंदीदगी के साथ अगर इनको बांध दिया जाए तो हमेशा चखपख चलते रही थी। अब जो सवाल अभी जो किए हैं ना, वो ऐसे ही शादियों का नतीजा आके आज यहाँ ठहरा हुआ है, ऐसे ही शादियों के नतीजे की वजह से ये आ रहा है। तो दोस्तों, उनकी मर्ज़ी पूछिए, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से निकाह उनको करना है, उनको ज़िंदगी गुजारना है। आप यकीनन माँ बाप हैं, आपने पैदा
پیدا کیا اور آپ نے ان کی تربیت کی، ان کو سارے مراحل سے اس مرحلے تک آپ نے لایا، اب یہ اللہ آپ کو اس کا جزا دینے والا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے اوپر اپنی کوئی میں باپ ہوں تو یہ کرتا ہوں، یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے. شرعی طور پہ آپ کو مطلق اس کی اجازت نہیں ہے. جس کی زندگی کیا انہیں ذمہ دار، کیونکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، بلوغ کے مرحلے میں وہ آ چکے ہیں. اب ان کا معاملہ ان کے ساتھ. اب دعا کیجیے، جو بھی ہے آپ دعا کیجیے ان کی خیر کے لیے. دوستو ایسے واقعات کی وجہ سے اس قسم سے مسائل ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ایک سوال کے ضمن یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ آئے دن ہمارے گھروں میں خواتین میں سوسائڈ کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، خودکشی کے رجحانات نظر آ رہے ہیں. دیکھیے خودکشی کی موت حرام ہے. خودکشی کر کے جو موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں ان کا یہ عمل حرام ہے. اور دوستو جو ایسی موت مرتے ہیں نا ان کی روح معلق رہتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. دوستو ایسا کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ نعوذ باللہ ایک حرام کام کی طرف آپ قدم آگے بڑھائے ہیں. آپ کو عام طور پہ شادیاں ہو رہی، 6 مہینے کی دلہن، 7 مہینے کی دلہن، 2 مہینے کی دلہن، ابھی 1 سال ہوا. ایسے واقعات ہمارے سامنے اخبارات کے ذریعے، نیوزز کے ذریعے آ رہے ہیں. بہرحال یہ عمل حرام ہے اور اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کاموں کا، ایسے اعمال کا اعادہ ہونے نہ پائے. حرام کا دیکھیے شادی ہوتی ہے، خوش و خرم نوبیاتا جوڑا ہے، اس کے بعد دن کے ساتھ یہ اطلاع جاتی ہے. افسوس افسوس صد افسوس. دوستو اس لیے آپ کو لڑکی کو پروان چڑھایا، ان کو اس لیے ان کی شادی کر کے آپ کے گھر بھیجائے، آپ کے گھر کی زینت بنائیں، آپ کے گھر کی رونق بنائیں، اس لیے کہ آپ اس کو مجبور کر دیں کہ وہ خود کسی کی طرف آئے ہو جائے، یا آپ اس کو جلا کے آگ لگا دیں. دوستو یہ حرام ہے. یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. شوہر شادی کے بعد، شادی جب ہو جاتی ہے تو اس عورت کے ساری ذمہ داریاں اس کے شوہر پر عائد ہوتی ہیں، اس کے شوہر پر عائد ہوتی ہیں. تو ایسا اگر ماحول اگر نظر آ رہا ہے تو آپ اپنی بیوی کو لے کے الگ رہ جائیے، کہیں 1-2 کمرے کا گھر لیجیے، اپنی بیوی کے ساتھ آپ اطمینان سے زندگی گزاریے. ایسے حادثات کا سدباب ضروری ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہیں گے، نہیں میرے ماں کے ساتھ ہی رہنا، تو میرے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا، تو میرے بھائی بہنوں کے ساتھ ہی رہنا. ان لوگ جو کھائیں گے اس میں بچا کچھ آپ کو بیٹی کو دیں گے، آپ کی بیوی کو دیں گے. کوئی آپ کی بیوی کی کسی قسم کی قدر نہیں، انہیں اپنے گھر میں مالکہ بن کے رہی اور آپ کے پاس آ کے خادمہ بن کے رہ رہی ہے. یہ مزاج بدل لیجیے. شوہر کی ذمہ داری ہے. جوائنٹ فیملی، یہ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے. جوائنٹ فیملی کا آپ رکھیے، بہت اچھی بات ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ، آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ پوری ایک ساتھ رہے. کیوں کہ اس کی ذمہ داری شوہر پہ ہے. شوہر پہ ہے جہاں میاں بیوی خوش رہ سکتے ہیں. آپ کوشش کیجئے اس ماحول میں آپ کی بیوی بھی خوش رہے، اس کو اس ماحول میں اس کا پورا حق ملے، اس کو پوری آزادی ملے، اس کو پوری خوشیاں میسر آئے. دوستو اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں تو آپ اپنا گھر الگ رہیے. آپ کے ماں باپ کے حق آپ ادا کیجئے. آپ پر فرض نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا، آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ پر فرض ہے. آپ کے ماں باپ کا دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک رہنا یہ آپ پر فرض ہے. لیکن اپنا گھر جلا لیتے ہوئے آپ ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے سعادت مندی سمجھ رہے ہیں تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. اسلام اس کی مطلق اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ پر ڈالا ہے. آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے. عورت کا کھانا، عورت کا لباس، عورت کا مکان، روٹی، کپڑا اور مکان یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. تو وہ شوہر ان ذمہ داریوں کو خیر خوبی کے ساتھ ادا کرے تو یہ واقعات ہرگز رونما نہیں ہوئیں گے. پھر دوبارہ غور کیجئے، آئندہ اس قسم کے واقعات رونما ہونے نہ پائیں. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے بہت ہی اہم سوالات کے جوابات سماعت فرمائے ہیں. آئیے وقت ہے اب مختصر سے وقفے کا، پھر انشاءاللہ دوبارہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नादिरीन दी वक़ार, मुख्तसर से इस वक्फ़े और ब्रेक के बाद दोबारा इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। याद रहे ये एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम बराह रास्त आपके रूबरू रोज़ाना बाद नमाज असर ता इफ्तार क़ब्ल आपके रूबरू नशर किया जाता है। ये रमज़ान से मंसूब ये प्रोग्राम, जिसमें ख़ुसूसियत के साथ सवालात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं और ख़ुसूसियत के साथ ये कोशिश की जाती है कि इस मुख्तसर वक्त में सवालात को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जैसा कि आपने वक्फ़े से पहले सवालात समाअत फरमाए हैं। नाज़रीन किराम, जहाँ पर ये एक रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतें हम पर साया फ़िगन हैं, उस वक्त में ये ज़रूरियात दीन और मसाइल शरिया के मुतालिक़ कुछ वाक़फ़ियत का हासिल करना हमारे ऊपर एक अहम फ़रीज़ा है। तो ये मुबारक साअतों के अंदर इस फ़रीज़े को बड़ी आसानी के साथ आप अंजाम दे सकते हैं। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के ज़रिए से आप राब्ता पैदा कर सकते हैं और हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं और अपने मसाइल शरिया का हल जान सकते हैं। नाज़रीन किराम, आइए मुफ्ती साहब की बारगाह में मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर कुछ आज के प्रोग्राम के खुसूसी इफ्तिताही कलिमात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामईन मुअज़्ज़म, दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त का एक बड़ा हिस्सा हमारा आज का ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा वक्त है जिसको इंशाअल्लाह कुछ मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की शब 25वीं शब है। मतलब यह है कि आज की शब ताख़ रात है। रमज़ान का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे की एक ताख़ रात है। ताख़ रातें 5 होती हैं, 21, 23, 25, 27, 29। तो आज जो इफ्तार के वक्त जो हमारी तारीख़ बदलेगी, अब फ़िल वक्त 24 है रमज़ान मुबारक का, और इफ्तार के साथ ही हम 25वें रमज़ान में दाखिल हो जाते हैं। तो 25वां रमज़ान की शब जो हमको मिलेगी वो ताख़ रात है। तो ये भी एक क़दर की रातों में से एक रात हो सकती है। क्यों कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे की ताख़ रातों में क़दर को तलाश करने का हुक्म दिया है। तो आज की ये शब जो आने वाली है दोस्तों, ताख़ रात है। नाज़रीन मोहतरम, बड़े खुशनसीब हैं हम कि ये शब इंशाअल्लाह हमको आपको मुयस्सर आएगी। शब क़दर मिल जाए और दोस्तों हमारे नसीब का क्या कहना। एक रात सारे ज़िंदगी पर हावी है। एक रात है, अगर उसमें क़दर मिल जाए, याफ़्त क़दर हो जाए, तो दोस्तों मक़सूद ज़िंदगानी हासिल हो जाता है। मक़सूद ज़िंदगानी, मक़सूद रमज़ान नहीं, मक़सूद ज़िंदगानी हमको मुयस्सर आ जाएगी। तो जुस्तजू करना है, तलाश करना है, तलाश करना है, जुस्तजू करना है। हर जगह क़दर के मामूलात, क़दर के आमाल में यही बताया गया कि तलाश करो, तलाश करो। तलाश किसको करते हैं? तलाश किसको करते हैं? तलाश उसको करते हैं जिसको हमने गंवाया है। जिसको हमने गंवाया है उसको तलाश करते हैं। तहर्रो तहर्रो तहर्रो, यही अल्फाज आए हैं।
تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرے میں تاخراتوں میں قدر کو تلاش کرو. تو آج کی شب تاخراتوں میں کی ایک رات ہے، اور اس میں ہم کو قدر تلاش کرنا ہے، تحری کرنا ہے. تحری کے معنی غور کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، فکر کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے. اور تلاش کس کو کرنا ہے؟ اس کو جس کو بھی کمایا ہے. تو کیسے تلاش کریں؟ کیا کوئی موٹی بھرکم چیز ہے کہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے تلاش کر لیں؟ نہیں. کیا کوئی مرکیوری کا ٹارچ لائٹ چاہیے جس کی تیز روشنی میں ہم ڈھونڈ لیں؟ نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے. تو بلکہ دوستو تحرو کے معنی تلاش کیجئے، تلاش کیجئے. لیلہ، لیلہ رات میں تلاش کیجئے، دن نہیں. دن میں تو دن ہے، آیا ہے. تو فرماتے ہیں لیلہ کا جو تصور، جہاں لیلہ کے استعمال کے جو معانی لیے جاتے ہیں دوستو، وہ باطنی احوال وہاں پر مراد ہیں. انسان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. انسان کا ایک ایکسٹرنل ہے، ایک انٹرنل ہے. تو یہاں پر تحرو لیلہ باطن میں تلاش کرنے کا حکم ہے، باطن میں تلاش کرنے کا حکم ہے. تو یہ قدر میں اپنے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے کو ٹٹولنا ہے، اپنے کو غور کرنا ہے. کیوں کہ ہے وہ نہیں ہے، نہیں ہے تو تلاش کرنے نہیں بولتے، تلاش کرنے نہیں بولتے. تلاش کب ہو تو تلاش کریں گے نا. جس کو گنوا دیا اور وہ موجود ہے تو اس کو تلاش کرتے. جس کا کوئی رشتہ دار گم گیا تلاش کرتے. جب اس کو معلوم ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا ہے تو کیا تلاشی کی جستجو جاری رہی تھی؟ تلاش کی مہم برقرار رہی تھی؟ نہیں، مہم کلوز. کیوں کہ اب ختم ہو گیا ہے، اب یہ چیز تلاش کرنے سے ملنے والی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن یہاں جو چیز مفقود ہوئی ہے دوستو، وہ چیز مفقود نہیں ہوئی، وہ چیز مفقود نہیں ہوئی، وہ چیز موجود ہے. ڈھونڈنا ہم کو نہیں آ رہا ہے، تلاش کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم تلاش کرنے سے قاصر ہے. تو دوستو تحرو بھی ہے، لیلہ بھی ہے. یہ دو چیزوں کے ساتھ اب کیسے تلاش کریں؟ کیسے؟ پہلے یہ معلوم کریجئے کہ کیا گنوایا ہے ہم نے. تلاش کرنے سے پہلے معلوم بھی ہونا. اب ایک 50 آدمی ایک چیز، ایک صاحب ایک ڈھونڈ رہی، اب اس کے بعد اور 10 آدمی لگے، سب ادھر 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 دیکھ رہے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا گما، خالی ادھر ادھر. اس کے ساتھ کیا ہو رہا تو 7 دن ڈھونڈنے والے کا. ارے تم کو معلوم بھی ہے کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیا گنوایا ہے اس نے. تو پہلے معلوم کرنا کہ کیا گنوایا ہم نے، پھر کس کو ہم کو تلاش کرنا ہے، تو کہاں اس کو تلاش کرنا ہے. یہ 3 سوالات بڑے اہم ہیں، یہ 3 سوالات بڑے اہم ہیں. تو آپ اسی سوالوں کی تلاش کے لیے، اسی چیزوں کو چھان بین کے لیے، اسی چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے دوستو مرشدوں کو تلاش کرتے. مرشد کا کام کیا ہے؟ آپ کے دعوت میں آ کے زینت بننا ہے کیا؟ ہاں، مرشد کا کام، مرشد آپ کا محتاج نہیں ہے، دنیا مرشد کی محتاج ہے. دنیا رہبر کی محتاج ہے. دنیا مرشدوں کو مریدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو اس کے پاس رجوع ہوتے ہیں ان سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. غرض تو مریدین کو مرشد سے ہے. کیا غرض ہے؟ یہی معلوم کرو کہ صاحب
ہم مرید کیوں ہوئے؟ تمہارے تعویذوں کے واسطے نہیں ہوئے، تمہارے پریتوں کے واسطے نہیں ہوئے، ہم مرید ہوئے آج کس کی تلاش کرنا ہے ہم کو بتاؤ، تلاش کرو بول کے حدیث میں الفاظ ہے، اور آپ کر رہے ہیں جستجو، مسلسل آپ مصروف ہیں، تو آپ کو معلوم بھی ہو کہ آخر کیا تلاش کرنا ہے، کیا تلاش کرنا ہے، کیسے تلاش کرنا ہے، معلوم ہونا ضروری ہے نا۔ تحرو الفاظ حدیث کلیئر ہیں، معنی میں کسی قسم کی میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا ہوں، کلیئر آپ کے سامنے معنی کر رہا ہوں۔ تحرو تحرو تحرو، غور کرو، تلاش کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تفحص کرو، یہ بتا رہا جا رہا ہے۔ تو دوستو پھر لیلۃ القدر کیا ہے؟ حدیث شریفہ میں لیلہ کو مخفی کیوں رکھا گیا، پردے میں کیوں رکھا گیا؟ آپ نے غور کرے کبھی؟ کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو حضور کو معلوم نہیں ہے؟ پھر حضور نے چھوڑ دیا۔ چھوڑا کیوں چھوڑا؟ کہ یہ کام تمہارا ہے، تمہاری جستجو سے اس کو پانا ہے، تمہاری دلچسپی سے اس کو حاصل کرنا ہے، تمہاری محنت اور لگن سے اس کو پانا ہے، تو یہ کام آپ کا ہے، یہ کام مرشد کا ہے اور یہ کام مرید کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ مریدین کیا ہوتے ہیں؟ ضیوف الرحمان ہوتے ہیں۔ حاجی جس طریقے سے ضیوف الرحمان ہوتا ہے، مرشد کے پاس مرید بھی ضیوف الرحمان ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آیا ہے رحمان کو پانے کے لیے، وہ آیا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تلاش یہ حق میں وہ تمہارے پاس آیا ہے، اور اس چیز سے تم محروم کریں تو دوستو وہ چیز اہم ہے۔ اگر یہ چیز پیر کے پاس ہے تو وہ پیر ہے، اور وہ پتا رہ سکتا ہے اپنے مریدین کو، اپنے متبعین کو، دوستو وہ درست ہے۔ اور نہیں کچھ بھی نہیں تو چلیے چل رہا ہے، تعویذیں بھی چل رہے ہیں، گنڈے بھی چل رہے ہیں، پلیتے بھی چل رہے ہیں، دکانہ بھی چل رہے ہیں، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ پیری مریدی مطلق یہ نہیں ہے۔ مرشد ایسے علم کا حامل ہوتا ہے دوستو جو صرف راز تم کو حق تک پہنچاتا ہے، جو تم کو کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، قرآن کا حکم ہے، اے ایمان والو تم سنگت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو صادقین کی۔ صادقین سے مراد اولیاء اللہ، صالحین، مرشدان اعظام، حق کے علمبردار، حاملین علم حق، وہ لوگ ہیں صادقین سے۔ تو قرآن حکم دے رہا ہے تم ان کی سنگت میں جاؤ، ان کی صحبت میں جاؤ، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، ان کے اطراف منڈلاؤ۔ کیسے منڈلاؤ؟ جیسے صدیق اکبر حضور کے اطراف منڈلاتے تھے، صحابہ جیسا حضور کے اطراف منڈلاتے تھے، صحابہ جیسا حضور کے پر فدا ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہاں حق ملتا تھا، حق سے حضور نے ملایا، حق کا مشاہدہ کرایا، حق سے تم کو باندھا۔ دوستو یہ کام مرشد کا، آج بھی یہی منصب مرشد کا ہے، مرشد کا یہی منصب ہے۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنے اندر اپنے اسلاف کا جو سینے میں، اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے جو گرمی تھی، جو سوچ تھا، جو علم تھا، دوستو اس علم سے اپنے سینے کو بھرو۔ اس سے خالی ہے، صرف ڈریسنگ کر کے ہم بیٹھ گئے تو دوستو یہ ریا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ تو آج کی شب بڑی اہم ہے، قدر کی شب قدر اگر مرشد سے اگر نہیں ملی تو دوستو پھر کسی سے نہیں مل سکتی، کسی سے نہیں مل سکتی۔ آپ کو کوئی کتاب آپ کو اس طرف نہیں لے جا سکتی، کوئی مفسر آپ کو اس طرف رہبری نہیں کر سکتا۔ یہ صرف باطنی احوال کا نام ہے شب قدر۔ جو حاملین علم حق ہے وہی بتا سکتے ہیں شب قدر، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتے شب قدر کو۔ اور شب قدر کتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز مرشد کے پاس رہتی ہے،
تمہارے پاس کیا ہے؟ ٹھیکرے ہے. تمہارے ٹھیکروں سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. تم مرشد کے محتاج ہو. تم کو قدر ہونا ہو تو جاؤ ان کے پاس, روزہ ہونا ہو تو جاؤ ان کے پاس, نماز ہونا ہو تو جاؤ ان کے پاس, توحید ہونا ہو تو جاؤ ان کے پاس. یہ ان کے پاس ملتا ہے, اور یہی پوچھو ان سے, کوئی اور نہ کو پوچھو. کوئی اپنی دنیاوی غرض مت لے کے جاؤ. تم کو دنیاوی غرض ہے تو تم جاؤ, دنیا وسیع ہے, پھیلی ہوئی ہے, دنیا کے لیے تم کہیں جانا ہے تو جاؤ. لیکن خدا را ان مقدس مقامات کو جہاں سے علم حق کی کیاریاں پھوٹی ہیں دوستو, اس کو جہالت کی وجہ سے رسوا مت کرو. تو بہرحال بات وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ میں قدر کے بارے میں اور کچھ آپ کے گوش گزار کرتا تھا. آج کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی ناظرین کرام, بہت ہی اہم آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے. ناظرین یاد رہے یہ اب وقت ہے ہمارے رخصت ہونے کا. انشاءاللہ پھر کل اسی پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر, مع السلامہ.